مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک مرتبہ ابراہیم مسجد میں فرمانے لگے، وہاں پہ ان کا بیان تھا علماء کو۔ فرمایا میں جب طالب علم تھا اس وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جمعہ پڑھاتے تھے، جمعہ کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے تھے تو کچھ لوگ بھی آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت سے اگر کوئی مسئلہ پوچھتا، کوئی بات پوچھتے لوگ تو آپ بتا دیتے، ورنہ خاموش بیٹھتے تھے جمعۃ المبارک ادا کرنے کے بعد۔ کہتے اس وقت میں طالب علم تھا اور میں بھی تھوڑی دیر بیٹھ جاتا تھا، لیکن اس وقت کا فرماتے ہیں بیٹھنا، اس کا فائدہ مجھے آج بھی پہنچ رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ فائدہ ہمیں پہنچے۔ آپ کے پاس خاموش بیٹھنا جو ہے، ہم بھی خاموش بیٹھے رہتے تھے۔ اکثر یہ میں بات کرتا ہوں ساتھیوں کو عشاء کے بعد، بھائی اگر میں نہ بھی مسجد میں ہوں، بعض دفعہ آگے پیچھے ہوتا ہوں، تو اللہ کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ جایا کریں کہ یہ وقت اللہ کو دیا ہوا ہے۔ باقی کسی کے پاس بیٹھنا اللہ کے لیے، اس پر بھی اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ بلکہ مسجد میں کوئی بیٹھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے گھر میں، تو حدیث کے مطابق تو بھائی اللہ کا ہم نشین ہے، اللہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں اس وقت کا بیٹھنا ہمیں فائدہ پہنچا۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عید کے موقع پر لوگ پھر عطیہ بھیجتے تھے، تو کہ کوئی ایک آدمی تھا، اس نے 2 روٹیاں وہ لے کے آیا۔ ایک روٹی پر کوئی پھول وغیرہ بنے ہوئے تھے اور ایک سادی تھی۔ تو حضرت حکیم امت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، بھائی تجھے پتہ بھی ہے میں دونوں گھروں میں برابر بھیجتا ہوں، اب ایک پھول والی لے کے آ گئے اور ایک سادی لے کے آئے، دونوں ایک جیسی ہوتی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے سلطنت چلانے سے زیادہ 2 بیویوں کے درمیان انصاف کرنا مشکل ہے۔ جو سلطنت چلانا فرماتے آسان ہے، لیکن 2 بیویوں کے درمیان انصاف کرنا یہ مشکل ہے۔ لیکن حضرت بڑے انصاف والے تھے، تو پتہ چلا وہ پھر سلطنت بھی چلا لیتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے بھئی یہ نہ سمجھو کہ ہمیں دنیا کا کرنا آتا نہیں ہے، یہ تو ہماری مجبوری ہے دین کا کرنا ہے، دنیا کا ہم بھی کر سکتے ہیں۔ فرماتے اور پھر وہ آدمی کہنے لگا، حضرت پھر مجھے اختیار دے دے، میں جون سی چیز چاہوں، جون سی روٹی چاہوں میں دے دوں جس گھر میں۔ فرمایا ہاں تو دے دے خود، میں تو دوں گا دونوں کو برابر ایک جیسی دوں گا۔ نے کہا کہ مجھے اختیار دے دے، میں اپنی طرف سے دونوں گھروں میں بھیجتا ہوں۔ تو انہوں نے پھر خود جو ہے ایک روٹی ایک گھر میں، وہ جو بغیر پھول والی تھی وہ دے دی، جو پھول والی تھی وہ دوسرے گھر میں دے دی۔ ایسا انصاف تھا۔ اور یہ بات جو ہے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ
وہ علماء کی مجلس میں بیان کی تھی، ابراہیم مسجد میں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا افتخار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک مرتبہ سنایا کہ یہ بات سنائی کہ حکیم امت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیویاں تھیں، انصاف کرتے تھے بڑی۔ تو ایک رات ایک گھر میں رہتے تھے، ایک کمرہ میں، دوسری رات دوسرے میں گھر میں، یعنی جو تقسیم کی ہوئی تھی باری، وہ اس طرح یعنی کہ آپ ایک رات ایک گھر میں، دوسری رات دوسرے گھر میں۔ تو چھوٹی جو مائی صاحبہ تھی وہ ذرا سخت تھی، وہ کبھی کبھی پھر کوئی سنا لیتی بھی تھی۔ تو فرماتے ہیں ایک مرتبہ گئے تو انہوں نے دروازہ بند کر لیا، کوئی ہوگی اونچ نیچ، وہ غصے میں آگے انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری رات دروازے کے سامنے گزار دی کہ مولا جو میرے اختیار میں تھا، میں نے جو رات دی ہوئی تھی، جو میں انصاف کر سکتا تھا، میں بس اسی کے لیے یہاں بیٹھا ہوں۔ یہ اللہ کا ڈر ہے، یہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ یہاں تک کہ اگر عصر کے بعد جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا عصر کے بعد گھروں میں تشریف لے جانا، ازواج مطہرات کے پاس، تو تھوڑی تھوڑی دیر سب کے پاس جاتی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ٹائم دیکھتے تھے کہ ان کو کتنا ٹائم دے اتنا دوسری کو بھی دینا ہے۔ غالباً مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ بات سنائی کہ ایک آدمی 2 تربوز لے کے آ گیا، تو دونوں تربوز برابر تھے۔ تو اس نے آ کے بتایا حضرت مجھے پتہ تھا کہ آپ جو ہے نا برابر برابر بھیجتے ہیں گھروں میں، 2 گھر ہیں آپ کے، تو میں دونوں بس برابر برابر لایا ہوں۔ تو اس نے کہا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگا، تو حضرت نے فرمایا بھائی اس میں ایک میٹھا بھی ہو سکتا ہے، ایک پھیکا بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ حضرت پھر آپ ہی جانیں، ہمیں کیا پتہ ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو ترازو لگائی ہوئی تھی کمرے میں، تو ایک کاٹا، آدھا ایک طرف رکھا، آدھا ایک طرف رکھا، دونوں برابر کر کے ایک جو ہے ایک گھر میں بھیج دیا، جو ایک حصہ دوسرا حصہ دوسرے گھر میں، اسی طرح دوسرے کو بھی کاٹا۔ تو فرمایا اب تو بھائی برابر چلے گئے نا۔ وہ کہنے لگا حضرت ہمیں کیا پتہ، آپ اتنا باریک پیوا، وہ اپنی جو ہے نا اپنی کو زبان میں لفظ کہ اتنا باریک پیوا ہمیں نہیں پتا، لیکن جب کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے، کوئی انصاف کرنا چاہتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ دیکھو عام آدمی کے ذہن میں یہ باتیں تو نہیں آ سکتی، لیکن اللہ پاک نے ان کو الہام فرمائی اور انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ کسی کو یہ کوئی نہیں ہے بہانہ، کسی کے پاس عمل نہیں ہو سکتا، ہم کیسے کرتے، عمل کر کے دکھا کے گئے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے گنے دیے کہ جاتے ہوئے یہ جیسے ہدیہ بزرگوں کو لوگ دے دیتے، واپسی گھر جا رہے تھانہ بہن پور، تو کسی نے کسی علاقے میں گنے دیے، وہ گٹھیاں باندھ کے جو بھی، تو راستے میں جب ٹرین پہ گئے، اسٹیشن پہ گئے، تو ذرا جلدی میں تھے، تو اس نے وہ جو اسٹیشن ماسٹر تھا، جب اس نے
اس نے کہا حضرت لے جائیں، کوئی نہیں، وہ میں ٹی ٹی کو کہہ دیتا ہوں. آپ وہاں سے پتہ نہیں جلال پور جانا تھا جہاں کہیں کسی جگہ پہ اسٹیشن آگے پھر بدلنا تھا نا. کہا بھائی تو میں ان کو بتا دوں گا، کوئی نہیں آپ کو نہیں پوچھے گا. آپ ویسے بھی بعض جو غیر مسلم بھی ہیں بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، بڑے لوگوں کی. ہمیں بھی یہ کہا گیا ہے، ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ جو مذہبی لوگ ہیں غیر مسلموں کے بھی جنگ ہو رہی ہے تو ان کو کچھ نہیں کہنا، ہے نا ایسی مسئلہ، ان کو کچھ نہیں کہنا. جو مذہبی لوگ ان کے ہیں غیر مسلم کی جنگ ہو رہی ہے ان کو کچھ نہیں کہنا، حالانکہ مذہب کے رہنما ہیں. لیکن قربان جائیے، یہ تو غیر مسلم کے مذہبی لوگ، اسلام کے یہاں اپنوں کا کیا حال ہوگا، کیا مقام اللہ نے دیا ہوگا. جو اپنے مذہبی لوگ ہیں، سوچنے والی بات ہے، اللہ نے ان کو کتنا بڑا مقام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تعریفیں فرمائی اور کتنی ترغیب دی، اور ساتھ کتنے حق بتائے، علماء کے کتنے حقوق بیان فرمائے. یہ اور بات ہے کہ آج امت کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، یا پتہ ہے یا روگردانی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو انہوں نے جو ہے عزت کی، چلو جی آپ لے جائیں گنے جو ہے نا. تو حضرت نے فرمایا نہیں بھائی، میں نے کانپور سے آگے بھی جانا ہے، غالباً کانپور. انہوں نے کہا کانپور یہ ٹی ٹی صاحب جائیں گے تو کانپور تک آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، آپ لے جائیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی اس کو تول لو، تول کر جو ہے جو ہمارا ٹکٹ بنتا ہے، پیسے بنتے وہ ہمیں بتائے، وہ لے لو. تو اس نے سستی کی، انہوں نے کہا نہیں حضرت کو نہیں آپ کو پوچھتا، بس اس لیے جو یا عزت بھی کر رہا تھا. ویسے بھی فرماتے ہیں کہ کئی موقع پر یہ لوگ عزت کرتے تھے. اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا بھائی کانپور سے آگے میں نے جانا ہے. آپ آگے کہاں جائیں گے؟ تھانہ بھون پور تک آپ ہی جائیں گے. تو وہ میں اس ٹی ٹی کو کہہ دیتا ہوں جو چیکر ہے، وہ اگلے ٹی ٹی کو کہہ دے گا، چیکر کو، کوئی نہیں آپ کو پوچھے گا. حضرت نے پوچھا بھائی میں نے اس سے بھی آگے جانا ہے. کہا کہ وہ آپ کہاں جائیں گے؟ انہوں نے کہ اللہ کے پاس جانا ہے. تو یہ حکومت کا حق میرے ذمہ ہوا. اللہ نے پوچھا کہ ٹکٹ کیوں نہیں لیا، تو میں کیا بتاؤں گا. کہتے بھائی یہ آپ لوگوں کی شان ہے بس. اس نے پتہ نہیں پھر کچھ کر دیا. بہرحال یہ ہے، یہ فکر آخرت ہے. اتنے یہ پاک لوگ تھے، انہی کی برکت سے میں ملک وال اسٹیشن پہ گیا. یہ بچیاں چھوٹی میری اس وقت اتنی تھی کہ وہ پتہ نہیں 12 سال کی آدھی ٹکٹ لگتی تھی، جو کتنی لکھا ہوا تھا اسٹیشن پہ، لکھا ہوتا ہے. تو گھر والوں نے کہا کہ بس ایسی محسوس ہوتی، چھوٹی ہیں، چلو کیا کرنا ہے، نہیں لیتے. اس کا جو ہے یہ 12 سال سے اوپر یا کچھ سال لکھے ہوئے تھے، یہ مجھے یاد نہیں ہے، کہ آدھی ٹکٹ لگتی ہے. تو کہنے لگے کیا کرنی ہے ٹکٹ لے کے، چھوٹی ہیں، بچیاں ہیں. میں نے کہا ہمیں عمر کا پتہ ہے نا، اس کی عمر اتنی ہے، بڑی کی چھوٹی کی، تو یہ جو لکھا ہوا ہے نا اس کے مطابق آدھا ٹکٹ بنتا ہے. تو ہم نے دونوں کا آدھا ٹکٹ لیا، پورا ٹکٹ لیا. کیوں لیا؟ یہ ہمارا نہیں کمال، اصل ان لوگوں کی برکت تھی، جن لوگوں کے ساتھ ہم منسلک تھے، جن کا نام لے ہوئے ہیں، ان کے عمل سے یہ بات ملی ہمیں. اس لیے یہ، بلکہ وہ ہمارے ساتھی وہ بات کر رہے تھے نا اکابرین کے بارے میں، جماعت کے جو امیر صاحب تھے غالباً، یہ ابھی جماعت،
کہنے لگے جی واقعہ ان لوگوں کا تذکرہ کرنے سے دل زندہ ہوتا ہے کہ ہم خود سنتے ہیں بعض شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات اور جو ہے بزرگوں سے سنتے ہیں علماء سے، تو ایک دل کے اندر جسم کے اندر ایک کب کبھی آتی ہے۔ واقعہ ان لوگوں کے باتیں کرنے سے، حکماء کی بات سے جو ہے وہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے واقعات، ان لوگوں کی جو ہے وہ ملفوظات، ان کے اقوال اور ان کے واقعات بیان کرنے سے حکایات دلوں کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے اور وقت پہ باتیں یاد آ جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو اپنے پیاروں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنا حبک۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔